سامعین و مسلیان کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مدد، قبلہ دیں مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد میری یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب حضور رحمت عالم نور مجسم ہادی سبل رحمت کل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ ایک بار پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے صدر العلماء جامع مسجد اندرون خانقاہ عالیہ قادریہ نعیمیہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو، تلاوتوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ اولیاء کاملین بزرگان دین کا ذکر جمیل انشاءاللہ سنیں گے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات پر آپ کے عرس مبارک کے تعلق سے گفتگو کری تھی، اور کیونکہ آنے والے جو یہ چند ایام ہیں اور جو مہینہ ہے جس کو رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، ویسے تو کئی اعراس ہیں مگر سر فہرست جو عرس ہیں، جیسے کہ رجب کا چاند ہوتے ہی 3 رجب المرجب کو آپ کے ہمارے پیر و مرشد نبی رائے حضور صدر الافاضل شہزادہ حضور صدر العلماء حضرت علامہ حکیم سید مظفر الدین احمد نعیمی قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آپ سبھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ چھٹی شریف کے نام سے جانتے ہیں اور خوب تجھ کو احتشام کے ساتھ مناتے بھی ہیں۔ 13 تاریخ کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت
پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، اور پھر 27 کو شب معراج۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بڑا باعث خیر و برکت ہے۔ اب ہمیں اس مہینے میں جتنے زیادہ ہو اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ذکر خیر کریں، اور بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے اکتساب فیض کریں کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت، وہ طاقت، وہ پاور عطا کری ہے کہ جو عام بندے کو حاصل نہیں ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گرداند از راہ، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت عطا کری ہے کہ وہ چاہیں تو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو واپس نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ قوت، طاقت، پاور عطا کری ہے کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کر دیں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قرب میں بیٹھے، دیکھیے اللہ قرب بعد سے پاک ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے کان اللہ ولا مکان وہو الآن علی ما علیہ کان، مہما تصورت ببالک فاللہ بخلاف ذالک، اللہ یرا بلا حدقت، اللہ یسمع بلا اذن، اللہ یتکلم بلا لسان ولا شفتین، کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں بیٹھے، مطلب اللہ کا قرب سے حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، اللہ کی نوازشات کے قریب ہو جائے، اللہ کی عنایات کے قریب ہو جائے، وہ بارگاہ اولیاء میں قریب ہو جائے، وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قریب ہو جائے۔ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قریب ہو گیا، اللہ کے ولیوں کے قریب ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا۔ جو اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ بزرگان دین کے قریب ہو جائے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے وہ محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے وہ محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا جو در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ تو اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہمیں یہ اولیاء کاملین کی چوکھٹ نصیب ہوئی ہے، ہمیں بزرگان دین کی چوکھٹ نصیب ہوئی ہے، ان کی غلامی نصیب ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ اولیاء میں حاضری دیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، دافع بلیات ہے اور اپنی بخشش کا ضامن ہے۔ اور یہ قول کسی اور کا نہیں بلکہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ انہو کان یاتی قبور الشہداء راسی کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وہاکذا ابو بکر وہاکذا عمر وہاکذا عثمان۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال کے آخری دن شہدائے احد کی قبر پر جایا کرتے تھے، شہدائے احد کے مزار پر جایا کرتے تھے، اور وہاں جاتے تھے، اور صرف یہ سرکار تک کی بات محدود نہیں تھی، بلکہ وہاں قضا ابو بکرین، سرکار کے بعد ابو بکر کا بھی یہی معمول تھا، وہاں قضا عمرہ، اور ابو بکر کے بعد عمر کا بھی یہی معمول تھا، وہاں قضا عثمان، اور یہی حال حضرت عثمان غنی کا بھی تھا۔ پتہ چلا کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جانا، ان سے اکتساب فیض کرنا، ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا، یہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت صحابہ ہے کہ وہ شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے، یہ بات ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ بزرگان دین کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرنا، یہ ہمارے اکابرین امت کا طریقہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی کسی مسئلے میں، جب میں پریشان ہوتا تو میں حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتا، ان کے مزار پر جاتا، اور ان کے مزار پر جا کر میں ابھی 2 رکعت نفل ہی پڑھتا کہ میں اپنی مراد کو پا لیتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، بزرگوں کی بارگاہ میں، امام اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا، اور میں اپنی مراد کو پا لیتا۔ تو وقت کم ہے، حالانکہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، کافی طویل موضوع ہے، کافی لمبا موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہمارے علماء جواب دیتے رہیں گے اور دیتے آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو عقیدت و احترام کے ساتھ حاضری دیں، اور ہمارے اندر خلوص محبت ہونی چاہیے۔ اور عرس میں شرکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہو کہ ہم آئے ہیں عرس میں تو چادر چڑھا کر چلے جائیں، ہم آئے ہیں عرس میں تو شیرنی پیش کر کے چلے جائیں، بلکہ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صاحب آستانہ کے عرس پہ آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سنیں، تقاریر سنیں، علماء کے بیانات سنیں، ان کی حیات کو سنیں، ان کی خدمات کو سنیں، اور اس کو اپنے اندر لاگو کریں، اس پر عمل کریں، اس پر چلیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کا عرس میں آنا کامیاب ہے، ورنہ صرف چادر گاگر پھول تسبیح سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اصل جو بزرگان دین کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرب الہی نصیب ہو جائے، آپ شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جائیں، یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارے اکابرین امت کا طریقہ رہا ہے۔ آج عرس نعیمی فدائے ملت انشاءاللہ کل سے اپنے حسب روایت شروع ہو جائے گا، لوگ آئیں گے، آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف عرس کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، ہم اس جس کے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، چاہے فدائے ملت کی بارگاہ ہو، خواجہ اجمیری کی بارگاہ ہو، حضرت خواجہ نظام الدین کی بارگاہ ہو، مخدوم علاء الدین صابر کی بارگاہ ہو، کسی بھی ولی کی بارگاہ ہو، ہمیں ان کی زندگی سے درس کیا ملا، ہمیں ان کی زندگی سے سبق کیا ملا، ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا۔ آج ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیر کا عرس عقیدت سے حاضر ہوں گے، لیکن ہمارے پیر کا طریقہ کیا تھا؟ آج بہت لوگ آپ میں سے ایسے جو فدائے ملت کو جنہوں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچے نوجوان ایسے جنہوں نے دیکھا نہیں، مگر بہت زیادہ تعداد آج بھی ایسے لوگوں کی جنہوں نے فدائے ملت کو دیکھا۔ کبھی کوئی یہ شخص بتا دے کہ کبھی فدائے ملت نے کسی کو گالی بکی ہو، کبھی فدائے ملت نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو، کبھی فدائے ملت نے کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں ناحق ستایا ہو، کبھی فدائے ملت نے کسی کو پریشان کیا ہو، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ اپنے پرائے بھی یہ کہتے تھے کہ فدائے ملت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے فدائے ملت سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا پیغام، محبت کا درس اولیاء کاملین کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ مجھے شہر مراد آباد میں کچھ لوگوں نے ایک واقعہ حضور فدائے ملت کا سنایا، بڑا پیارا لگا۔ اس میں حضور فدائے ملت کی کرامت بھی ہے اور فدائے ملت کا اخلاق بھی ہے، بندہ پروری بھی ہے۔ آپ واقعہ سنیں، اتنا پیارا ہے، کرامت بھی ہے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔
فرماتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ مجھ سے خود بیان کر رہے تھے، الحمدللہ کئی لوگ اس میں ابھی باحیات ہیں، بلکہ اکثر لوگ باحیات ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، لنٹر پڑنے والا تھا، چھت کی ڈھلائی کا کام تھا، ہم مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لینے کے لیے نکلے، محلے میں گشت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں چندہ لینے کے لیے۔ خانقاہ نعیمیہ بھی پہنچے، حضور فدائے ملت کی بارگاہ میں پہنچے، گلی میں گئے، دروازے پہ دستک دی، خادم نے دروازہ کھولا، خادم نے پوچھا بتائیے کس لیے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ مسجد کی ڈھلائی ہے، لنٹر پڑے گا، مسجد کی تعمیر مسجد کا کام چل رہا ہے، کچھ چندہ لینے آئے ہیں۔ فدائے ملت نے اندر سے پوچھا کون ہیں؟ کہا حضور کچھ لوگ آئے ہیں، مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، چھت پڑے گی، لنٹر پڑے گا، اس کے لیے چندہ لینے آئے ہیں۔ فدائے ملت نے فرمایا کہ اندر بلا لو، بیٹھک میں بلایا، بیٹھک میں بٹھا لیا، خانقاہ میں بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد کہا جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا حضور مسجد کی ڈھلائی ہے، اس کے لیے کچھ چندہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ فدائے ملت نے فرمایا چندہ تو بعد میں لیجئے گا، صبح سے ٹہل رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ کھایا پیا بھی ہے آپ نے یا نہیں۔ فوراً خادم کو حکم دیا کہ اندر کہلوا دو کہ کچھ مہمان آئیں، ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کیا جائے۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کام اچھے کام کے لیے ہمارے وہاں آ جائے نا تو ہم کہلواتے ہیں کہ بیٹے کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، پاپا گھر پہ نہیں ہے، اور ہم اچھے کاموں میں دینے سے اس طرح کتراتے ہیں، اس طرح بچتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہوں۔ ابھی فدائے ملت نے چندہ نہیں دیا، پیسے نہیں دیے، ان کو بٹھالا، چائے ناشتہ کرایا، اور یہاں تو حال یہ ہے ہمارا اکثر لوگوں کا کہ اگر چندے والے نکل جائے نا برے کاموں میں خوب دے دیں گے، خوب صرف کریں گے، فضول خرچی خوب ہوگی، ڈی جے بجے گا، گانے ناچ گانا ہوگا خوب، لاکھوں روپے اڑا دیں گے اس میں، کبھی شادی بیاہ کے نام پر، کبھی بچوں کے مسلمانی کے نام پر پٹاخے لاکھوں روپے کے اڑا دیں گے۔ لیکن جب مسجد کی باری آئے گی نا تو جمعے کے دن گھر میں سب سے پھٹا پرانا نوٹ نکال کر لے کر آئیں گے، اور 10 روپے کا نوٹ دے کر اپنے آپ کو وقت کا حاتم طائی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں یار ہم نے 10 روپے دیے، بڑی خدمت کر دی ہم نے دین کی، اب بڑی خدمت کر دی ہم نے مسجد کی۔ پچھلے ہفتے ہی آپ نے سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ نے 40,000 درہم یا 40,000 دینار فوراً حضور کی بارگاہ میں نظر کر دیا اور دین اسلام کے خاطر نچھاور کر دیا۔ غریب نواز جب آپ کی دل کی کیفیت بدلی، ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ مجذوب بزرگ غریب نواز کے پاس آئے۔ غریب نواز اس وقت ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ایک باغ ہے انگور کا غریب نواز کو جو ان کے والدین کی طرف سے ان کو ورثے میں ملا ہے، ایک باغ ہے جو ان کا ذریعہ معاش ہے، زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ باغ ہے، باغ کی باغبانی کر رہے ہیں۔ مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی آئے اور کہا بیٹا بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ آپ نے ادب سے بٹھایا، انگور کا ایک گچھا گوشہ توڑ کر صاف کر کے پانی میں دھو کے بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم نے وہ انگور کھائے اور جان لیا کہ یہ حسن جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، آج باغ کی باغبانی کر رہا ہے، کل لوگوں کے دلوں کی باغبانی کرے گا، آج باغ کو سیراب کر رہا ہے، کل دین اسلام کو سیراب و شاداب کرے گا۔ ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، چبایا اور غریب نواز کو دے دیا، کہا بیٹے حسن اس کو کھا لو۔ جب غریب نواز نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، جیسے ہی لقمہ اندر گیا ہے حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، آنکھوں سے پردے ختم ہو گئے، پتا چل گیا کہ اب یہ دنیا جو ہے یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پورا باغ یتیموں فقیروں مسکینوں کو بانٹ دیا اور اللہ کی راہ میں جستجو مرشد میں نکل پڑے، اور ایسے نکلے کہ جو ان کے پیچھے ہو لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، قیامت تک جو ان کے پیچھے رہے گا وہ بھی کامیاب ہوگا۔ اپنا کچھ سب کچھ قربان کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آج اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم تو وہ تو سب کچھ لٹاتے تھے، ہم تو زندگی کا آپ خود غور کریں، اپنی جیبوں پر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ آپ اپنی کمائی کا کتنا پرسنٹ اللہ کی بارگاہ میں آپ صرف کرتے ہیں۔ 10%، 5%، 1% بھی نہیں۔ اگر وہ حساب کریں نا تو 1% بھی آپ کے دینے میں دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے وہاں اس کی مسجد میں مدرسوں میں نیک کاموں میں پیسہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے وبال بننے والا ہے۔
یہ پیسہ آپ کو نقصان دینے والا ہے. جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو وہ پیسہ آپ کو خسارے میں لے جانے والا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا فدائے ملت کی بارگاہ میں مسجد کے وہ کچھ لوگ آئے, کمیٹی کے ممبر آئے, اور خادم کو حضور نے کہا کہ اندر بلاؤ. اندر لے کر آئے, بٹھالا, چائے ناشتہ کرایا. چائے ناشتہ کرانے کے بعد اپنی جیب سے پیسے نکالے, کہا یہ میری طرف سے مسجد میں لگا دیجیے گا. اور پھر فرمایا کہ مسجد کی چھت کی لنٹر کی ڈھلائی ہوگی تو کچھ شیرنی فاتحہ وغیرہ کا انتظام ہے. کہا حضور کچھ انتظام تو نہیں لیکن ہم لوگ کر لیں گے. کہا کیسے کریں گے؟ کہا حضور ہم لوگ لے آئیں گے. کہا نہیں, آپ مت لائیے گا. اگر آپ شیرنی لے کر آئیں گے تو محلے والے کہیں گے کہ مسجد کا پیسہ جو اٹھایا تھا اس سے یہ نظر و نیاز کر رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ جو مسجد کے لیے پیسہ اٹھایا جاتا ہے, جو مسجد کے نام پر پیسہ جمع ہوتا ہے, وہ صرف مسجد میں ہی خرچ ہونا چاہیے, دوسرے کام میں نہیں آنا چاہیے. حضور فدائے ملت فرماتے نہیں, آپ اگر شیرنی لے کر آئیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو مسجد کا چندہ وصول کیا تھا اس سے شیرنی فاتحہ ہو رہی ہے. پھر پیسے نکالے اپنی جیب سے, بولے یہ خادم کی طرف سے رکھ لیجئے, اس کی بالوشاہی منگوا کر غریبوں میں, بچوں میں اور محلے والوں میں بٹوا دیجئے گا, یہ میری طرف سے ہے. پھر جیب سے ایک کاغذ نکالا, قلم نکالا اور لکے پہ کچھ لکھ دیا, اس کو موڑا اور جو مسجد کے صدر تھے ان کے ہاتھ میں دیا. کہا اس کو جس دن مسجد کی ڈھلائی ہو, لنٹر پڑے, اس دن کھول کے دیکھیے گا. وہ بزرگ وہ صدر صاحب کہنے لگے ہم نے وہ پرچہ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا. دن گزرے, کچھ وقت کے بعد جب مسجد کا لنٹر پڑا, ڈھلائی ہو رہی تھی, تو ہم میں سے کسی نے کہا حضرت نے جو پرچہ دیا تھا وہ پرچہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ہم نے پرچہ نکالا, اور پرچہ نکال کے جب اس پرچے میں پڑھا تو لکھا تھا کہ مسجد تو اچھی ہے مگر اس میں اگر گلشن نعیمی ایک مدرسہ بھی ہو تو بہت بہتر رہے گا. میں مدرسے کا نام رکھتا ہوں گلشن نعیمی. اس مدرسے کی تعمیر انشاءاللہ جلد ہوگی. آج تک وہ لوگ گواہ ہیں کہ جس وقت ہم مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ مسجد بھی مکمل ہوگی یا نہیں, مگر آج وہ بتاتے ہیں الحمدللہ مسجد بھی بحسن و خوبی تعمیر ہو چکی, حسن و جمال کا ایک پیکر بنی ہوئی ہے, اور ساتھ میں ایک عالی شان مدرسہ گلشن نعیمی بھی چل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گلشن نعیمی کسی اور کی نہیں, یہ فدائے ملت کی کرامت ہے. الحمدللہ ہر سال, آج بھی اس مدرسے سے ہر سال حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں, دین کے رہبر و رہنما فارغ ہوتے ہیں, اس قوم کے رہبر و رہنما فارغ ہوتے ہیں اس مدرسے سے. یہ فدائے ملت کی کرامت ہے. فدائے ملت کا اخلاق آپ نے کیا, میں نے لوگوں سے سنا مراد آباد میں حضور فدائے ملت بنگال تشریف لائے ہوئے تھے, یہاں پہ تھے بنگال میں, یہاں سے جب واپس لوٹ کر گئے گھر, لال باغ میں ہمارے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے والد ہیں, اس لیے نہیں کہہ رہا میرے باپ ہیں, مجھے فخر ہے ان کے بیٹے ہونے پر, مجھے فخر ہے ان کی اولاد ہونے پر, مگر قسم خدا کی وہ ایسی ذات ہے جن کے اوپر اپنے تو اپنے غیر بھی فخر محسوس کیا کرتے تھے, اپنے تو اپنے پرائے بھی ناز کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ جس کو زندہ ولی دیکھنا ہو وہ فدائے ملت کی بارگاہ میں حاضری دے لے, جس کو قناعت کا شاہکار دیکھنا ہو, جس کو صبر و رضا کا شاہکار دیکھنا ہو وہ فدائے ملت کی بارگاہ میں حاضری دے لے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں فدائے ملت کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے. آپ نے اپنے پیر و مرشد سے کیا سبق سیکھا ہے, کیا درس لیا ہے آپ نے ان کی حیات سے, کیا سبق پڑھا ہے آپ نے ان کی زندگی سے. فدائے ملت کا زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مصطفیٰ کے لیے تھا, دین مصطفیٰ کے لیے تھا, حضور کی امت کی خیر خواہی کے لیے تھا, اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے خاطر. تبھی تو دنیا انہیں فدائے دین و ملت کہا کرتی ہے. بنگال سے واپس گئے ہیں, گھر پر تشریف رکھی ہے, ایک عورت آئی, کہا حضرت سے ملاقات کرنی ہے. خادم نے کہا حضرت تھکے ہوئے ہیں بعد میں مل لینا. کہا نہیں بہت ضروری حضرت سے ملاقات کرنی ہے. اندر گھر میں کہلوایا گیا, حضور فدائے ملت باہر آئے, بیٹھے. آ کر عورت کہنے لگی کہ حضور کئی روز سے آ رہی ہوں, پتہ چلا آپ سفر پہ تھے. کہا بتاؤ بیٹی کس لیے آنا ہوا؟ کہا حضور بہت پریشان ہوں, میرا شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا, اچانک کچھ روز سے کئی مہینے ہو گئے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ طاقت جسم میں نہیں ہے. فیکٹری والوں نے کام سے نکال دیا کہ جب کسی کام کا نہیں تو فالتو فری میں مزدوری لے گا, پیسے لے گا, انہوں نے کام سے نکال دیا. گھر میں پڑا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, فاقے کی نوبت آ گئی, کئی دن ہو جاتے ہیں بچوں کے منہ میں لقمہ نہیں جاتا.
نوالا نہیں جاتا فدائے ملت کا کردار دیکھیں اور آپ اپنے گربانوں میں جھانکیں، اپنے پیر و مرشد. خالی نعرہ لگانا کہ حضور فدائے ملت زندہ باد، فدائے ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فدائے ملت، لیکن فدائے ملت کی زندگی کو پڑھ کر، آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر کیا اتارا ہے، ہم نے کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ بزرگوں کا عرس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دھوم دھام سے چادریں چڑھائیں، نعرے بازی کریں، نہیں، یہ عرس اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار دی ہے. جبھی تو فرشتوں نے کہا تھا نم کنومت العروس، سو جا اس طرح جیسے نئی رات کی دلہن سوتی ہے. فدائے ملت کی زندگی دیکھیں آپ. عورت کہتی ہے حضور فاقے سے زندگی گزار رہی ہوں، شوہر بیمار ہے، بچے مفلسی کے عالم میں ہیں، کئی دن ہو جاتے ہیں منہ میں لقمہ نہیں پہنچتا. آپ کی بارگاہ میں کئی روز سے آ رہی ہوں، آپ تھے نہیں حضور، اس لیے حاضر ہوئی ہوں. کوئی تعویذ لکھ دیں، کوئی نقش لکھ دیں، کچھ تعویذ بنا دیں جس سے میرے شوہر کو شفا مل جائے، صحت مل جائے اور وہ کام پر لوٹ جائیں، کام کریں، کچھ پیسے آئیں تو بچوں کے لیے ذریعہ معاش ہو جائے. حضور فدائے ملت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور فدائے ملت اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، اپنی واسکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے 500 روپے نکالے. جو وقت پر موجود تھے وہ خود مجھے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، ایک نہیں کئی لوگوں نے مجھ سے اس واقعے کو بیان کیا کہ حضور فدائے ملت نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، 500 روپے آج شاید 500 کی آج بھی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ نہیں جو 30 سال پہلے 500 روپے کی اہمیت ہوا کرتی تھی. 500 روپے اپنی جیب سے نکالے اور کہا بیٹی پہلے گھر یہ پیسے لے کر جاؤ، گھر میں جا کر راشن بھرو، دال چینی آٹا چاول لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے شوہر کی تیمہ داری کرو، اس کو دوائی دلاؤ، کل آنا، کل تمہارے لیے تعویذ لکھوں گا. آج پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، جب وہ بچے سکون سے سوئیں گے تو میرے دل کو بھی سکون ملے گا. جب تمہارے بچوں کے منہ میں لقمہ جائے گا تو مجھے بھی سیرابی ملے گی. جب تمہارے بچوں کے چہرے پہ مسکان آئے گی تو میرا بھی چہرہ کھل اٹھے گا. تعویذ بعد میں لینا، پہلے جا کر اپنے بچوں کے راشن کا انتظام کرو. یہ فدائے ملت ہیں جو غریبوں پر، جو غیروں پر اتنی شفقت فرماتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بھائیوں پر شفقت نہیں کرتے، ہم اپنی بہنوں پر شفقت نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. ہم نے سب کو اٹھا کر رکھ دیا، ہماری نظروں میں کوئی نہیں رہا. ہم صرف اپنی انا کے لیے نفس پرستی میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے سگے بھائی کا درد نہیں دکھتا، ہمیں اپنے عزیز کا درد نہیں دکھتا، ہمیں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دکھتے، ہمیں اپنے بچوں کی چہرے کی مسکان غائب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمیں صرف فکر ہے تو کیسے پیسہ بچایا جائے، ہمیں فکر ہے تو کیسے پیسہ کمایا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پیسہ آپ کو لیے جنت کا دروازہ بھی کھولتا ہے، جہنم کا دروازہ بھی کھولتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے راستے پر چلیں تو اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ پیسہ تمہارے لیے انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت بنے گا. اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو. جب میرے خواجہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، جب آپ کو بشارت ہوئی نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ اے معین الدین ہندوستان چلے جاؤ، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی، تو آپ کو ہندوستان کا نقشہ نہیں پتا تھا. ہندوستان آپ کبھی آئے نہیں، آپ کو نقشہ نہیں پتا، اس کے نشیب و فراز نہیں پتے. حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے دیار میں آرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نیند آ گئی اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی پورا نقشہ ہندوستان کا سامنے آ گیا. اب چل دیے ہندوستان کی جانب. انشاءاللہ اگلے ہفتے حضور غریب نواز کی سوانح حیات پہ مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. صرف ایک جھلک کہ اسلام میں اخلاق کا، کردار کا کتنا اہم رول ہے، دین میں، ہمارے دین میں حسن اخلاق کتنا ضروری ہے. صرف اس کی ایک جھلک آپ کی نظر کر رہا ہوں. غریب نواز چلے ہیں ہندوستان کی جانب، راستے میں اولیاء کاملین سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، بزرگان دین سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اب غریب نواز آ رہے ہیں ہندوستان میں. راستے میں سلطان شہاب الدین غوری سے ملاقات ہوئی جو ہندوستان سے واپس جا رہا تھا، ہندوستان فتح کرنے کے لیے آیا تھا. سلطان شہاب الدین غوری
ہندوستان فتح کرنے کے لیے آیا تھا، مسلسل کئی دن لڑائی ہونے کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں غریب نواز سے ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا کچھ درویش، کچھ فقیر تسبیح مسلح ہاتھ میں ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے کسی جانب جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بابا کہاں جا رہے ہو، بابا کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ غریب نواز فرمانے لگے کہ ہندوستان کی جانب جا رہے ہیں۔ بابا کس لیے جا رہے ہو؟ وہاں مت جاؤ، بڑی سنگلاخ زمین ہے، بڑی پتھریلی زمین ہے، بڑی پریشانیوں کی زمین ہے، ادھر مت جاؤ، ہم ادھر سے ہی آ رہے ہیں شکست کھا کر۔ غریب نواز نے فرمایا کہ تم گئے تھے جسموں پہ راج کرنے کے لیے، میں جا رہا ہوں دلوں پہ راج کرنے کے لیے۔ تم اپنی مرضی سے گئے تھے، میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ حضور کا بھیجا ہوا جا رہا ہوں۔